لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال امام علی ابن الحسین علیہ الصلاۃ والسلام: الہی الویل لی ثم الویل لی اذا انا قدمت الیک وانت ساخط علی فما الذی یرضیک انی او بأی حسنات سبقت منی فی طاعتک ارفع بها الیک راسی. سامعین کرام، السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماہ رمضان المبارک کا پروگرام انوار قرآن کے اور انوار رمضان کے عنوان سے یہ ہمارا جو سلسلہ ہر سال جاری و ساری رہتا ہے، ان سال بھی آپ سب کی دعاؤں کے سبب اور توفیق الہی اور اہل بیت اطہار علیہم السلام کی سرپرستی میں، بالخصوص حضرت حجت علیہ السلام کی نظر عنایت کے سبب جاری ہے. آج الحمدللہ ماہ رمضان المبارک کی 5 تاریخ ہو گئی ہے کہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. آپ سے ایک ہی گزارش ہے کہ اس پیغام کو عام کرنے میں ہماری مدد فرمائیں. ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں، دوسروں کو بتلائیں کہ ہم وہ علوم آل محمد علیہ السلام جن پر عمدن جان بوجھ کے مسلمانوں نے پردہ ڈال دیا یا پس پش ڈال دیا، اپنی خاندانی عداوتوں، عناد، جلن اور حسد کے سبب سے، جبکہ ان ائمہ علیہم السلام نے صرف پیغام الہی کو عام کیا، اللہ کی وحدانیت کا کلمہ پڑھایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرایا اور لوگوں کو عمل کرنے کی دعوت دی، سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عام کرنے کے لیے اپنے لیے قید و بند کو منظور کر لیا. ظاہر ہے دنیا والے یہی چاہتے تھے، اور آج بھی دنیا میں یہی ہے کہ نہ کوئی حرام و حلال ہو، نہ کوئی پابندی دین و مذہب کی ہو. ہم آزاد ہیں اور آزاد رہیں. ہمارے اوپر کوئی قدغن لگانے والا نہ ہو اور کوئی ہمیں روکنے ٹوکنے والا نہ ہو. لیکن اگر آپ نے کلمہ اسلام پڑھا ہے تو آپ کو روکا ٹوکا بھی جائے گا، آپ کو اسلام کے احکامات بھی بتلائے جائیں گے، اور آپ کو سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگاہ بھی کیا جائے گا. اگر آپ اپنے کو مسلمان کہتے ہیں تو آپ کو اسلام کی پابندی کرنا پڑے گی، طوعاً و کرہن. آپ جتنا بھاگنا چاہیں، جتنا لیبرل بننا چاہیں، تو 2 ہی چیزیں ہیں. اگر اسلام میں رہنا ہے تو قرآن پر عمل کرنا ہوگا، سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنانا ہوگا، قوانین اسلامی کی پابندی کرنا ہوگی. ہاں، اسلام کو چھوڑ کر جس دین پہ چاہے چلے جائیں، پھر آپ کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے. جو چیزیں قرآن نے واجب قرار دی ہیں ان پر عمل کرنا ہوگا. جن چیزوں کو حرام کیا ہے ان سے بچنا ہوگا. جن چیزوں کو حلال کیا ہے ان کے اوپر عمل کرنا ہوگا. اس میں 2 رائے نہیں ہیں.
یہی وجہ ہے کہ جن جن مسلمانوں کے ہاتھوں میں اقتدار آیا وہ یہ جانتے تھے کہ دین کا پرچم ہمیشہ بلند رہے گا اور رہا ہے اور آئندہ بھی رہے گا، لہذا جو بھی ان کے اقتدار کے لیے جس کو انہوں نے خطرہ محسوس کیا، لہذا اس کے خلاف انہی نے ہر وہ کام کیا جو ان کی سلطنت کو، ان کے اقتدار کو مدد جس کے ذریعے سے مل سکے۔ اب انہوں نے نہ کسی کے مرتبے کو دیکھا کہ اس کا مرتبہ کیا ہے، اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے، رسول اللہ نے کیا فرمایا ہے، اللہ نے کیا فرمایا ہے، انہوں نے اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ اور ان کی مدد کے لیے ظاہر ہے ہر زمانے میں دنیا دار، چاہے وہ عالم کی شکل میں ہو، محدث کی شکل میں ہو، یا مفسر کی شکل میں ہو، یا تاریخ داں ہو، ان سارے حضرات کو ان کے ضمیر کی قیمت لگائی گئی اور وہ بکے۔ اور آج بھی آپ کو ایسے افراد ملیں گے جو اپنے ایمان کا سودا کرتے ہیں، اپنے مذہب کا سودا کرتے ہیں، اور پھر بھی بالاعلان کہتے ہیں کہ ہم اسلام کے ٹھیکیدار ہیں۔ پوری دنیا میں آپ کو دیکھ لیجیے، ایسے افراد کی کمی نہیں ہے۔ بہرحال ہم اپنے موضوع پر آتے ہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی دعاؤں کا ذخیرہ اتنا ہے، اور اسی میں معرفت الہی، احکامات الہی، کردار پیغمبر، سنت پیغمبر، واجبات، محرمات، معاشرتی زندگی، سب کچھ سمٹا ہوا ہے۔ اور اس ذخیرے کو ایسا نظر انداز کیا گیا، میں نے کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ائمہ علیہم السلام کو جہاں کسی کا نام آتا ہے، متعصب ملاؤں نے، مفتیوں نے، بے غیرت مبلغوں نے لوگوں کے ذہنوں کو ایسا پراگندہ کر دیا کہ جہاں امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے لے کر اور 12ویں امام تک کسی کا نام آتا ہے تو اس کو کہہ کے ایسا نظر انداز کر دیتے ہیں کہ یہ تو شیعوں کے امام ہیں، یہ شیعوں کے ہیں، شیعہ ان کے ہیں۔ اور جھوٹی حدیثوں کو اتنا عام کیا گیا، میں نے کل کچھ نمونے آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے، اتنا عام کیا جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اور ایسے ایسے جھوٹے محدث جن کی اسلامی زندگی ہی 3-4 سال 5 سال کی ہے، ان کو وہ شہرت دی گئی اور دل و دماغ پر ایسا مسلط کیا گیا کہ ان کے سامنے کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جبکہ تاریخ سے ان کا جھوٹ بھی ثابت ہے، ان کی خیانتیں بھی ثابت ہیں۔ جن کی زبان کی تصدیق اللہ نے اور رسول اللہ نے فرمائی ہے، ذرا سا خود فکر کرو، خود غور کرو، مسلمانوں سوچو، صحائف ستہ کے اندر ان مقدس ہستیوں کے کتنے اقوال ہیں۔ جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، جناب فاطمۃ الزہرا، امام حسن، امام حسین علیہ السلام، چلیے آپ جو ہیں وہ امام زین العابدین کو الگ کر دیجئے کہ وہ رسول اللہ کے زمانے میں نہیں تھے، مگر یہ 4 ہستیاں تو رسول اللہ کے زمانے میں موجود ہیں۔ جناب ام سلمہ ازواج مطہرات میں ہیں، جناب ام حبیبہ ازواج مطہرات میں ہیں، جناب میمونہ ازواج مطہرات میں ہیں، جناب زینب بنت ازواج مطہرات میں ہیں۔ ان میں سے کتنوں کے قول ہیں ان کتابوں میں؟
ازواج تو جھوٹ نہیں بولیں گی نا. جناب فاطمہ الزہرا صدیقہ طاہرہ وہ تو جھوٹ نہیں بولے گی. امام علی ابن ابی طالب تو جھوٹ نہیں بولیں گے. معاذ اللہ نعوذ باللہ. امام حسن اور امام حسین تو جھوٹ نہیں بولیں گے. تو ان کے کتنے اقوال لیے ان کتابوں نے. کبھی غور کیجئے گا کہ ان کے کتنے اقوال ان کتابوں میں ملتے ہیں. دعوت فکر ہے آپ کو. ہمیں چھوڑ دیجئے. ہم تو غیر معصوم کے قول کو لیتے ہی نہیں. ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کتنا ہی سچا ہو. جناب ابو ذر، کون ابو ذر؟ جن کے رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اس سورج نے زمین پر روشنی نہیں ڈالی، ابو ذر سے زیادہ سچا ہو. جناب سلمان فارسی، جناب مقداد اسود اور کتنے اصحاب ہیں، ان کے کتنے اقوال ملتے ہیں ان کتابوں میں. مسلمانوں غور کرو. یہ تمہارے مبلغین خیانت تو نہیں کر رہے؟ یقیناً خیانت کر رہے ہیں. آمدم برسر مطلب جب یہ پوشیدہ خزانے علماء جامع ازہر جس کا ایک مقام ہے، جامع ازہر کے رئیس، جامع ازہر کے وی سی، استاد فیلسوف طنطاوی کو یہ نسخہ ملا. کل کی تقریر میں بتا چکا ہوں، اور انہوں نے اس کا مطالعہ کیا اور امام کی دعاؤں کو انہوں نے پرکھا. تب ان کو یہ احساس اور اندازہ ہوا کہ لگتا یہ ہے یہ وحی الہام سے کم چیز نہیں ہے اور عام آدمی کا کلام نہیں ہو. ایک طرف ان کو وہ شخصیت جس کا کلام ہے اس کے علم کے تباہر علمی کے بارے میں اندازہ ہوا، اور پھر ان کڑیوں کو، ان رشتوں کو ملایا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتی ہیں. تو اب وہ ان دعاؤں کے سہارے اپنا مضمون منزل تکمیل تک پہنچا رہے ہیں کہ امام نے بارگاہ الہی میں کیا انداز اختیار کیا ہے. انہی دعاؤں میں سے ایک دعا کا یہ ٹکڑا وہ کہتے ہیں: الہی الویل لی ثم الویل لی اذا انا قدمت الیک وانت ساخطن. خداوندہ افسوس در افسوس میرے حال پر اگر میں تیرے سامنے آؤں اس حال میں کہ تو مجھ سے ناراض ہے. او بأی حسنات سبقت منی فی طاعتک. اس صورت میں کون ہے جو تجھ کو مجھ سے رضا مند بنائے، یا وہ کون سے اچھے اعمال میرے ہوں گے جن کے سبب سے میں تیرے سامنے سر بلند کروں، سر اٹھاؤں. ارفع بہا الیک راسی، میرا سر تیرے سامنے بلند ہو سکے اپنے ان نیک اعمال اور نیک کردار کے سبب سے. وَيَنْطَلِقُ بِهَا لِسَانِ إِلَّا الرَّجَاءُ مِنْكَ، اور جن کا تذکرہ اپنی زبان پر لاؤں کچھ نہیں سوائے اس امید کے
جو تیرے کرم سے ہے۔ فقط سبقت رحمتک غضبک وقلت وقولک الحق نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم، کیونکہ تیری رحمت تیرے غضب سے آگے ہے، اور تو نے کہا ہے کہ میرے بندوں کو بتلا دیں کہ میں بڑا بخشنے والا اور ترس کھانے والا ہوں، اور یہ کہ میرا عذاب بہت سخت ہے۔ صدقت و بررت یا سیدی لا یرد غضبک الا حلمک، بالکل سچ کہا تو نے ہے میرے مالک، تیرے غضب کو کوئی چیز ٹال نہیں سکتی سوائے تیرے ہی حلم کے۔ ولا یجیر من عقابک الا رحمتک، اور تیرے عذاب سے کوئی چیز پناہ نہیں دے سکتی۔ ولا ینجی منک الا التضرع الیک، سوائے تیری رحمت کے اور تجھ سے کوئی بھی چیز نہیں مل سکتی سوائے تیری بارگاہ میں گڑ گڑا کر لینے سے۔ فا انا ذا بین یدیک، اچھا پھر میں تیرے سامنے کھڑا ہوں، ذلیل صاغر راغم داہز، بالکل ذلیل، بے قدر شکست حال اور بے سر و ساما۔ فَإِن تَعْفُوا عَنِّي فَقَدِيمًا شَمِلْتَنِي رَحْمَتُكَ وَلَبَسْتَنِي عَافِيَتُكَ، اگر تو مجھے معاف کر دے تو کوئی بڑی بات نہیں، کیونکہ ہمیشہ ہی تیری رحمت سے میرے شامل حال رہی ہے۔ وَإِن تُعَذِّبْنِي فَأَنَا لِذَلِكَ أَهْلٌ وَهُوَ مِنْكَ عَدْلٌ، اور تو نے صحت و سلامتی کا لباس مجھ کو پہنائے رکھا ہے، اگر تو مجھے سزا دے تو میں اس کا مستحق ہوں، اور تیری عدالت کا نتیجہ ہوگا۔ یعنی اگر تو سزا دیتا ہے تو تو پہلے ہی بتا چکا ہے کہ اس گناہ کی کیا سزا ہے، تو وہ تیرے عدل کے مطابق ہے کہ تو پہلے ہی اعلان کر چکا ہے۔ یا رب غیر انی اسألک بالمخزون من اسمائک، خداوندہ میں تیرے ہی پوشیدہ اوصاف اور تیرے ہی اس کمال ذات کا جو حجاب راز میں مضمر ہے، وبما وراء الحجب من بہائک ان ترحم هذه النفس الجزوع، میں واسطہ دے کر یہ سوال کرتا ہوں میرے اس بے تاب نفس اور اس بے تاب مضطرب جسم، وَهَذَا الْبَدَنَ الْخُلُوعَ وَهَذَا الْجِلْدَ الرَّقِيقَ وَهَذَا الْعَظْمَ الدَّقِيقَ، پروردگار میرا یہ مضطرب جسم، یہ نازک جلد اور ان کمزور ہڈیوں پر رحم کرنا، یہ میرا جسم جو تیرے اس آفتاب کی حرارت کو برداشت نہیں کر سکتا۔ الذی لا یصبر علی حر شمسک، آپ نے دیکھا ہوگا دھوپ میں اگر آپ مستقل رہیں تو جب دھوپ کی تپش و تیزی ہوتی ہے تو بدن جلنے لگتا ہے اور آپ سائے کی طرف دوڑتے ہیں، کیوں؟ دھوپ میں شدت آ گئی، اب یہ بدن اس حرارت کو برداشت کرنے سے قاصر ہے۔ اب امام کس طرح مثال دے، جب اس دنیا کے اندر یہ میری کمزور ہڈیاں، یہ میری جلد اور یہ میرا بدن ایک سورج کی تپش کو برداشت نہیں کر سکتا، فَكَيْفَ يَصْبِرُ عَلَى حَرِّ نَارِكَ، تو کس صورت سے جہنم کی اس آگ کی تپش کو برداشت کرے گا۔ وَلَا يُطِيقُ صَوْتَ رَعْدِكَ، یہ جو تیرے بادل گرجتے ہیں پروردگار،
اس کی آواز سے میں تھرا جاتا ہوں. فَكَيْفَ يُطِيقُ صَوْتَ غَضَبِكَ، تو تیرے غضب کی آواز کو میں کیسے سن سکتا ہوں، کیسے برداشت کر سکتا ہوں. افوکا افوکا افوکا، مجھے معاف کر دے، معافی معافی معافی. پھر فرماتے ہیں امام فقد غرقتنی الذنوب، بے شک گناہوں نے مجھے دھوکہ دیا اور میں غرق ہو گیا ان کے اندر. وغمرتنی النعم، تیری نعمتوں نے مجھے چاروں طرف سے گھیرا رکھا. وقل شکری لکا، مگر میں نے تیرا شکریہ بہت کم ادا کیا. وضعف عملی، اور میرے عمل بہت ہی کمزور، بہت ہی کم. ولا شیء اتکلو علیہ الا رحمتک یا ارحم الراحمین، کوئی چیز ایسی نہیں جس پر میں بھروسہ کروں پروردگار سوائے تیری رحمت کے، اے سب رحیموں سے زیادہ رحیم. امام علیہ السلام نے، یعنی آپ کو اب اس طرح کی قرآن کی دعائیں مل جائیں گی. جب پروردگار عالم عذاب نازل کرتا ہے تو بتا دیتا ہے کہ ہم نے ان کو یہ کہا، انہوں نے نہیں کیا، لہذا اس عذاب میں مبتلا کر دیا. آپ کو جب قرآن کے ایسے واقعات آپ پڑھیں گے اور جو عذاب سے متعلق آیتیں ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا. پروردگار عالم، ایک ایسا موقع آتا ہے کہ امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام، یعنی یہاں یہ پہچانے کہ پروردگار کتنا کریم، کتنا رحیم ہے. یہ جو ہمارے شولڈر کے اوپر دو ملک بیٹھے ہیں جو کاتبین کہلاتے ہیں، ہر وقت کا، ہر لمحے کا ہمارا اعمال نامہ لکھتے ہیں. ایک نیکیوں کا فرشتہ، ایک برائی کا، یعنی ایک ہماری نیکیے لکھتا ہے، ایک ہماری برائیے لکھتا ہے، اور قیامت کے دن یہی اعمال نامہ ہماری گواہی ہوگا. جو نیکیے لکھتا ہے، ادھر آپ نے قصد کیا، ارادہ کیا، نیت کیا کسی اچھے کام کے کرنے کا، خالی ارادہ کیا، ذہن میں آپ کے آیا، دل میں آیا کہ میں یہ کام کروں گا، نماز پڑھوں گا، کسی فقیر کی مدد کروں گا، میں مسجد جاؤں گا، یا کسی غریب یتیم کی امداد کروں گا، ادھر آپ نے ارادہ نیت کیا، ادھر ملک کو حکم لکھو فوراً، اور اس نے لکھنا شروع کر دیا. ادھر خدا نہ خواستہ آپ نے کوئی گناہ کا ارادہ کیا، اس فرشتوں کو کوئی حکم نہیں. ادھر نیکیوں میں خالی آپ نے ارادہ کیا ہے اور اس نے اس نیکی کو لکھ دیا. ادھر آپ نے ارادہ کیا، کچھ نہیں، یہاں تک کہ آپ نے اس غلطی کو آپ سے وہ سرزد ہو گئی. عمل کر لیا آپ نے، کسی کو کوئی بھی برا کام کرنے کا، عمل کرنے کے بعد بھی جب وہ ملک لکھنا چاہتا ہے، عمل کرنے کے بعد، تو پروردگار عالم پوچھتا ہے تجھے میرے اس بندے سے کوئی دشمنی ہے؟ مٹا اس کو، جب تک کوئی دوبارہ خطا نہ کر لے. آپ دیکھ رہے ہیں پروردگار عالم کی رحمت. ادھر نیکی کا ارادہ کرنے پر کاتب کو حکم ہے لکھ لو، اور ادھر نیت نہیں، عمل کرنے کے بعد بھی حکم ہے نہیں لکھو جب تک دوبارہ یہ خطا نہ کر لے. یہ آپ سنتے رہتے ہیں نا، لوگوں کے راز افشا ہو گئے، ان کی برائیاں ظاہر کر دیے گئی. ایسے ہی نہیں ہے. جب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے کبھی کسی کا راز ظاہر نہیں ہوتا. وہ ستار العیوب ہے، اس کی ذات بابرکت ستار العیوب ہے، کسی کے گناہ کو ظاہر نہیں ہونے دیتا، کسی کی برائی کسی غیر کی زبان پر آنے نہیں دیتا جب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. ملائکہ کو حکم دیا جاتا ہے اس کو کہو توبہ کرے، توبہ 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 توبہ. جب یہ گناہوں میں اتنا گھر جاتا ہے کہ توبہ کے دروازے بند ہو جائیں تو پھر
اب اس کی عزت نیلام ہو جائے گی، کیونکہ ادھر سے حکم ہو گیا ہے۔ مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت بابرکت میں ایک شخص کو لایا گیا جس نے چوری کی تھی۔ وہ منکر ہوا، مولا میں نے تو پہلی بار یہ غلطی کی ہے، یہ مجبوری تھی ہوتی ہے۔ مولا خاموشی سے سنتے رہے، وہ اصرار کرتا رہا، پہلی بار کی کر رہا۔ آپ نے فرمایا، مولا کائنات نے، کہ میرا اللہ وہ ہے جو کبھی بھی پہلی چوری پہ سزا نہیں دیتا، ظاہر نہیں کرتا۔ یہ تیری چوری جو ہے 99 چوریوں پر تیری اللہ نے پردہ ڈالا ہے، اور یہ 100ویں چوری ہے جس پر تیرا راز افشا ہو گیا۔ وہ انکار کرتا رہا، میں نے تو کوئی چوری کی نہیں مولا، میں نے نہیں کی، پہلی مرتبہ کیا، پکڑا گیا۔ تب مولا نے کہا اچھا بتلاؤں، تو نے پہلی چوری کہاں کی تھی، کس کے گھر میں کی تھی، کس جگہ کی تھی، کتنا مال برآمد ہوا اور کہاں بیچا؟ مولا نے پہلی چوری ظاہر کی، دوسری کی، تیسری کی، چوتھی پانچویں کے اوپر قدموں کے اوپر گر گیا۔ مولا آپ نے سچ فرمایا۔ اب آپ دیکھیں پروردگار کیسا کریم ہے، 99 چوریاں تک اللہ نے چھپا کے رکھی، جب 100ویں چوری کی تو پردہ فاش ہو گیا۔ یہ ہمارے لیے سبق ہے، ہم کتنی غلطیاں کرتے ہیں، کتنے گناہ کرتے ہیں اور کتنے لوگوں کو تکلیفیں پہنچاتے ہیں۔ جب توبہ کا دروازہ بالکل بند ہو جاتا ہے تب ہماری عزت نیلام ہوتی ہے۔ یہ ہر شخص اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھے۔ مولا امام سجاد علیہ السلام اسی طرف اشارہ فرما رہے ہیں، پروردگارہ میرے پاس تو کوئی نیکی ایسی نہیں ہے جس کے لیے تھے کہ گناہوں کا بوجھ میری گردن پہ اتنا ہے کہ جس کے سبب سے میں نادم ہوں، شرمندہ ہوں اور گردن جھکائے ہوئے ہوں۔ مجھے نظر نہیں آ رہا ہے کہ کون سا ایسا عمل میں پیش کروں تیری بارگاہ میں جس سے میرا سر اٹھ سکے، سوائے اس کے کہ میں تیری رحمتوں کے سبب سے زندہ ہوں۔ دعائے کمیل پڑھی، آج شب جمعہ ہے ماشاءاللہ سے، آپ دیکھیے دعائے کمیل پڑھیے تو آپ کو امام علی کا بھی وہی انداز ہوگا۔ ابھی جو میں نے بتایا نا کہ سورج کی تپش جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتا، تو وہاں کیسے، ویسے ہی دعائے کمیل میں آپ کو ملے گا کہ یقیناً پروردگار تو نے بتا دیا تھا، مگر میرے اعمال ایسے تھے کہ مجھے جہنم میں بھیجا جائے گا، اور میں جہنم میں ضرور جاؤں گا، میں یہ تیرا عدل ہے اگر مجھے جہنم میں بھیجے۔ لیکن پروردگار اتنا ہے، کچھ نہ کچھ تو نیکی میرے اعمال نامے میں ہوں گی، اور کچھ نہیں، تجھے وحدہ لا شریک تو میں مانتا تھا، کبھی بھولے بھٹکے ہی سے صحیح ایک بار نماز تو پڑھ لی ہوگی، کوئی نیکی تو میں نے کی ہوگی۔ تو جی جہنم میں حامان ہو، شداد ہو، نمرود ہو، فرعون ہو، اور ایک سے ایک گنہگار ہو، تو کیا ہم برابر ہو گئے؟ میں بھی اسی جہنم میں جاؤں گا۔ اور پھر وہ مقام آتا ہے، پروردگار تیرا عدل ہے کہ تو جہنم میں بھیج دے، مگر میں وہاں بھی تجھے یا رب یا رب یا رب کہہ کے پکاروں گا۔ اور مجھے تیرے نبی نے یہ بشارت دی ہے پروردگار کہ جب میں تجھے پکاروں گا تو لبیک کہتا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ تو میری آواز کے اوپر لبیک کہے گا۔ اور پھر جو امام زین العابدین علیہ السلام نے دعا میں فرمایا، یہ کمزور چیز، یہ کمزور کھال، یہ ہڈیاں، یہ کیسے اس تپش کو برداشت کریں گی؟ وہی چیز دعائے کمیل میں بھی بیان کی گئی ہے۔ اللہ کے سامنے حاضر ہوتے ہوئے اپنا اقرار جرم، اپنی کمزوری، آج ہمارا حال کیا ہے؟ 2 پیسے ہمارے کیا ہے، ہم اوقات سے باہر ہو جاتے ہیں، ہمیں عہدہ کیا مل گیا، ہم اوقات سے باہر ہوئے اپنی، کسی نے آ کے جھک کے سلام کر لیا تو غرور و تکبر ہمارا اور ابھر آتا ہے کہ لوگ مجھے سلام کر رہے ہیں۔ ان کے ساری اخلاق، تہذیب، ماہ رمضان کی دعا میں جتنا تم اپنے چھوٹوں پر رحم کرو گے اللہ تم پر اتنا ہی رحم کرے گا۔ تم اپنے ماتحتوں کے ساتھ حسن سلوک کرو گے تو اللہ ویسے ہی اپنے
اچھے سلوک میں تمہارے ساتھ جو ہے اضافہ کر دے گا، اپنے احسانات میں اضافہ کر دے گا، اپنی رحمت میں اضافہ کر دے گا۔ یہ مہینہ ماہ رمضان کا کردار سازی کا مہینہ ہے، اپنے کو سنبھالنے کا مہینہ ہے، اپنے کو اللہ کے نزدیک کرنے کا مہینہ ہے۔ ہمیں اللہ نے یہ موقع فراہم کیا کہ ہم ڈائریکٹ اللہ سے گفتگو کریں، اللہ سے ہم کلام ہوں۔ اب امام علیہ السلام اپنی دعاؤں میں آنکھوں کا ذکر کرتے ہیں، ان کے گناہوں کا، پیروں کا تذکرہ کرتے ہیں، ان کے جرائم کا، جسم کا، اس کے عذاب کا جو روز قیامت ہوگا۔ اس دنیا میں تو گواہی کی ضرورت ہے نا، تم نے کیا گناہ کیا ہے، کیا جرم کیا، اس کے لیے گواہ تلاش کیے جائے۔ قیامت کے دن کسی گواہ کی ضرورت نہیں ہوگی، ہمارے یہی اعضاء و جوارے، یہی ہاتھ، یہی آنکھیں، یہی پیر گواہی دیں گے، یہی لب گواہی دے گا، اور ہمارے اعمال نامے ہمارے ہاتھ میں ہوں گے۔ اللہ کو کسی گواہ کی ضرورت نہیں ہے، یہی جس کو ہم کہتے ہیں میرا ہاتھ، میری آنکھ، میری زبان، میرے پیر، یہی ہمارے خلاف اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے حکم پر اللہ کی جانب سے گواہ ہوں گے۔ اور اس جسم کی کمزوری کا، اس عذاب کے تحمل سے پھر اپنی خجالت کا اظہار خدا کی بارگاہ میں، اور اس سلسلے میں جہنم اور وہاں کا زہریلا کھانا، وہاں کا مخصوص لباس، اور اس سے بڑھ کر خدا کی ناراضگی اور بندے کی بے بسی، سب سے آخر میں یہ کہ صرف خدا کی رحمت پر تکیہ ہے، اسی پر بھروسہ ہے۔ اس دعا پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں بہترین مواعظ جو ہیں وہ مضمر ہیں، جن سے شیعہ سنی سب فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس طرح کی دعاؤں کو حقیقتاً تعلیم سبق سمجھنا چاہیے، جو مواعظ اور ہدایت کی خاطر مسلمانوں کے سامنے پیش کیے گئے ہیں، ورنہ در حقیقت یہ مقدس ذاتیں ہرگز گناہوں سے اس طرح آلودہ نہ تھیں، لیکن چونکہ بارگاہ الہی میں ان کا تقرب زیادہ تھا، اس لیے انہیں خدا کا خوف بھی اتنا ہی زیادہ تھا۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، خدا سے ڈرتے وہی ہیں جنہیں خدا کی معرفت زیادہ ہوتی ہے۔ سورہ فاطر کی آیت نمبر 28 ہے۔ چونکہ مسلمانوں کے لیے ایک پیشوا کی حیثیت رکھتے ہیں، امام علی بن الحسین علیہ السلام کے لیے کہتے ہیں، اس لیے انہوں نے مسلمانوں کے لیے مثال پیش کی، اور یہی وہ طریقہ ہے جو دنیا کی ہدایت کے لیے بہترین صورت پر کامیاب ہو سکتا ہے۔ بقیہ حصہ اس کا انشاءاللہ ہم کل عرض کریں گے آپ کی خدمت میں، تو آپ یہ اندازہ لگائیں جتنی دعائیں امام کی ملیں گی وہ سب کی سب اسی انداز کے اوپر، چاہے چھوٹی دعا ہو یا بڑی دعا ہو۔ معرفت الہی سے پر، ان سے بہتر معرفت الہی کو بیان کرنے والا کون ملے گا؟ ان سے بہتر مزاج قدرت کو پہچاننے والا کون ملے گا؟ ان کے جد کے اوپر وہی نازل ہوئی ہے، یہ ان انوار کا حصہ ہیں جن کو اللہ نے اپنی معرفت کے لیے خلق کیا۔ ان سے زیادہ اللہ کو پہچاننے والا کون ملے گا؟ ہر مصیبت میں جو شکر ادا کرتے ہوں، ہر منزل کے اوپر شکر الہی ادا کرتے ہوں، نعمت ملے جب شکر ادا کریں، مصیبت آئے تب شکر ادا کریں۔ آپ دیکھیں نا، مشہور واقعہ انہی امام کا، امام محمد باقر چھوٹے ہیں، گھٹنیوں چل رہے ہیں، اور امام سجاد علیہ السلام نماز میں مشغول ہے۔ امام محمد باقر کنویں میں گر گئے، بچے کی ماں نے جو ہے آواز بلند کی، رونا پیٹنا سب کچھ، امام کو کوئی فکر نہیں، ماں کا دل ہے، ممتا ہے۔ امام نے جیسی نماز ختم کی اور بیوی نے رو کے فریاد کی، امام علیہ السلام مسکرائے، کنویں کے قریب آئے، کنویں کو اشارہ کیا، پانی اوپر آیا۔
ہاتھ بڑھا کے امام نے، امام محمد باقر اپنے فرزند کو اٹھا لیا. لباس پہنے میں تھا بچہ، پانی نے مس تک نہیں کیا. ماں بچے کی حیران، یہ کہتے آپ نے فرمایا میں کس کی بارگاہ میں تھا؟ اللہ کی بارگاہ میں تھا، اس کی بندگی کر رہا تھا، اس کی حمد و ثنا کر رہا تھا، اس کے رحمتوں کا تذکرہ کر رہا تھا. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اپنے پروردگار کی بارگاہ میں رہوں اور میرے فرزند کو کوئی قدم پہنچ جائے؟ یہ ہے معرفت الہی. اسی لیے لقب نہیں آپ کا زین العابدین، عبادتوں کی زینت، عابدوں کی زینت، سید الساجدین، سجدے والوں کا، سجدہ کرنے والوں کا سردار، سید. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ ان کی دعائیں. انہی کلمات کے ساتھ میرے چاہنے والوں، میرے دوستوں، عزیزوں، ان دعاؤں سے استفادہ کرو، عام کرو، لوگوں کو بتاؤ، پہنچاؤ. جو لوگ گمراہ ہیں، آج دنیا میں کون ہے جو پریشان حال نہیں ہے؟ ہر ایک کی پریشانی الگ الگ ہے، مگر پریشان ہر ایک ہے. چاہے وہ مالی مشکلات سے پریشان ہو، گھریلو پریشانیوں میں مبتلا ہو، اولاد کی نافرمانی، بیوی کی نافرمانی، شوہر کا ظلم و ستم، ہر گھر کسی نہ کسی مصیبت میں گرفتار ہے. اس کا علاج صرف اور صرف قرب الہی ہے. اللہ تک پہنچنا ہے، اللہ تک فریاد کرنا ہے. وہی ذات اقدس ہے جو نجات دینے والی ہے، مگر ڈائریکٹ نہیں اللہ اللہ کرنے سے. جب تک اس کے بارگاہ تک پہنچنے کے لیے ان وسیلوں کو تلاش نہ کریں جن سے اللہ ہر وقت خوش رہتا ہے، جن پر اللہ درود و سلام پڑھتا ہے اور اس کے ملائکہ سلام پڑھتے ہیں. انہی ذوات مقدسہ میں امام علی ابن الحسین علیہ الصلاۃ والسلام بھی ہے. سامعین کرام، یہ ماہ مبارک آپ کا غنیمت مہینہ ہے. اس میں جس قدر اچھائیں، نیکی، اعمال حسنہ کریں وہ کم ہے. میں نے کل بھی بتایا تھا کم سے کم 2 چیزیں آپ اپنا لیجئے، ایک تسبیحات استغفار اور ایک محمد و آل محمد علیہ السلام پر صلوات، کہ ان کی جزا لکھنے سے ملک قاصر رہتا ہے. انہی کلمات کے ساتھ میں نے آپ کو بتلایا یہ ماہ رمضان کا پروگرام ہمارے 2 احباب کوئی نہ کوئی اس کو اسپانسر کرتا ہے. اس میں آج ہمارے معالج، ہمارے بھائی، ہمارے عزیز دوست جناب ڈاکٹر اقبال جعفری صاحب، ان کی فیملی ان کی طرف سے اسپانسر ہے. پروردگار عالم ڈاکٹر صاحب کو سلامت رکھے، ان کے فرزند مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلامت رکھے. ماشاءاللہ وہ بھی اب ڈاکٹر ہو گئے، وہ بھی پروفیشنل ہیں. ڈاکٹر صاحب کی اہلیہ بھی ڈاکٹر ہیں اور بڑے عظیم خاندان سے ہیں، جو بالاعلان اہل بیت اطہار علیہ السلام کے حامی سندھ کے عظیم خاندان سے ہیں. پکے عزادار، مولائی اور جم کے آگے بڑھ کے دین کے کاموں میں حصہ لینے والے. پروردگار ان کی توفیقات میں گنا گو اضافہ فرمائے، ان کے رزق میں خیر و برکت عطا فرمائے، ان کی نسل کی حفاظت فرمائے، ان کے بچوں کو دولت، علم و ایمان سے مالا مال فرمائے، ان کے مرحومین کی مغفرت فرمائے. آپ سب کو اللہ سلامت رکھے، آپ سب کے رزق میں خیر و برکت عطا ہو. آپ کو اس دنیا میں کوئی غم نہ ملے سوائے غم اہل بیت کے. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر ڈاکٹر صاحب کے مرحومین جناب امداد علی خان مرحوم جعفری، خیر بانو جعفری، جعفری محمد حسن خان جعفری، مرحومہ حوا عبدالرحیم یوسف زئی اور اس خانوادے کے بقیہ تمام مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ. میرے والدین کے لیے مرحوم مولانا سید تلمیذ الحسنین رضوی اور جتنے محبان آل محمد انتقال کر چکے، جو اہل بیت کی محبت میں خاص طور سے پارا چنار کے شہداء، ان سب کے ارواح کے لیے سورہ فاتحہ. والسلام علیکم جمیعاً.
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.